بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رسمی الیک سلیک کے بعد ہینگ مجھے ایک علیحدہ کمرے میں لے گیا۔ اس کا انداز کسی بڑی گڑبڑ کی نشاندہی کر رہا تھا۔ میں سمجھا شاید شیوی والے معاملے میں کوئی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ تنہائی میسر آتے ہی میں نے سوال داغ دیا، مسٹر ہینگ، تم نے شیوی کی چوری سے متعلق رپورٹ درج کروا دی تھی؟ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا اور بولا، سب نمٹ گیا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ تم اس قدر پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ اس نے متذبذب نظر سے مجھے دیکھا اور تامل کرتے ہوئے بولا، تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ میں سمجھا شاید وہ راکیل کے بارے میں کوئی انکشاف کرنے والا ہے۔ ویسے میں نے ابھی تک اسے راکیل کی موت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اس کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ کیسی بری خبر؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بوجھل آواز میں بولا، سانگ پھو گزر گئے۔ میرے ذہن کو ایک جھٹکا لگا اور میں نے تیز آواز میں دریافت کیا، کب؟ آج صبح ہی تو میری ان سے بات ہوئی ہے، لگ بھگ 5 بجے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سیٹل سے چاؤ لیان کا فون آیا تھا۔ مسٹر ہینگ نے بتایا، سانگ پھو کی موت آج صبح 6 بجے واقع ہوئی ہے۔ اوہ، میں ایک تھکی ہوئی سانس خارج کر کے رہ گیا۔ چاؤ لیان وہی میک اپ ایکسپرٹ تھا جس نے مجھے کئی مفید ٹپس دی تھی۔ ہینگ نے کہا، میں سیٹل جانے کا ارادہ کر رہا تھا لیکن چاؤ لیان نے واضح الفاظ میں مجھے منع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ محترم سانگ پھو نے آخری لمحات میں ہدایت کی تھی کہ سیٹل میں بھیڑ لگانے کی ضرورت نہیں، سب کام اپنی اپنی جگہ پر جاری رہیں گے، حتیٰ کہ ڈاکٹر مونگ کو بھی واپس آنے سے روک دیا گیا ہے۔ میں نے چونک کر ونگ ہینگ کو دیکھا، تم ڈاکٹر مونگ ریفوشے اور اس کے مشن سے واقف ہو؟ اس نے بڑے رسان سے اسبات میں سر ہلایا اور کہا، میں تو تمہارے بارے میں بھی اب جاننے لگا ہوں۔ گزشتہ رات محترم سانگ پھو نے مجھ سے رابطہ کر کے تم دونوں کے لیے خصوصی ہدایت جاری کی تھی اور یہ تک بتا دیا تھا کہ ڈسلوا اور گارشیا کے بیس میں تم لوگ وجدان اور راکیل ہو۔ مجھے ہر ممکن اور ہر صورت میں تمہاری مدد کرنا ہے۔ تم سانگ پھو کے کسی نہایت ہی اہم مشن پر ہو۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کرتے ہوئے بتایا، محترم سانگ پھو، تم دونوں کے لیے یہاں آسانیاں چاہتے تھے، میں نے اپنے طور پر سوچا ہے تمہارے تمام کریڈٹ کارڈز بھی اسمارٹ کارڈ میں تبدیل کروا دوں۔ اسمارٹ کارڈ کو تم ایک بٹوا سمجھ لو، اس ایک کارڈ کے ذریعے تم اپنی تمام پن کوڈز کو استعمال کر سکو گے۔ میں نے سرے دست اسے کریڈٹ کارڈز کے بارے میں کچھ نہ بتایا اور خاموش رہ کر میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ہینگ کی بات سے اندازہ ہوا سانگ پھو کو اپنی رخصتی کا یقین ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے ہینگ کو ہماری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ ویسے تو وہ مجھ سے بھی بڑے واشگاف الفاظ میں کہہ چکا تھا کہ وہ زندگی کا سفر پورا کر چکا ہے، پتہ نہیں کب یہ چراغ بجھ جائے۔ اس نے اپنے دوسرے جنم میں مجھ سے تبت میں ملنے کی پیش گوئی بھی کی تھی کہ وہ مجھے سانگ پھو نامی 4 سال کے ایک خوبصورت بچے کے روپ میں ملے گا اور یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ میں اسے دیکھتے ہی پہچان لوں گا۔ اس وقت میں نے سانگ پھو کی بات پر زیادہ توجہ اس لیے بھی نہیں دی تھی کہ میں آواگون جیسے نظریے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ بہرحال اگر واقعی میں تبت جاتا اور سانگ پھو کی پیش گوئی 100% درست ثابت ہوتی تو میں بدھ مت اور ہندو مت کے اس نظریے پر سنجیدگی سے غور کرتا کہ فنا اور بقا، تخلیق اور تردید کا یہ کون سا شعبہ ہے؟ کیا یہ انسانی لاشعور کی منتقلی کا کوئی افاقی کھیل ہے؟ جیسے ایک موبائل فون کی بیٹری اگر کسی کمپنی کے کسی دوسرے موبائل سیٹ میں لگا دی جائے تو اس کے اندر جان آ جاتی ہے۔ آج کل تو مائکرو چپ اور GSM کا دور ہے۔ بیٹری والی مثال کو زیادہ تفصیل سے سمجھنے کے لیے ہم سم کی کارکردگی پر غور کر سکتے ہیں۔ اس ننھے سے کارڈ کے سلسلے میں تو ایک ہی کمپنی کو موبائل سیٹ ہونا بھی ضروری نہیں، آپ کا سارا ڈیٹا ایک ننھی منھی سم میں محفوظ ہے۔ آپ اسے ایک موبائل سیٹ سے نکال کر دوسرے میں ڈالیں، وہ پہلے موبائل کا دوسرا جنم لے لے گا۔ کمپنی چاہے کوئی بھی ہو، ماڈل چاہے کوئی بھی ہو اور موبائل سیٹ کی شکل و صورت چاہے کتنی بھی مختلف کیوں نہ ہو، سم کی منتقلی کے بعد وہ بھی لاشعوری طور پر پہلے جیسا ہی ہو جائے گا۔ قدرت کے کھیل نرالے ہیں، کیا عجب کہ وہ کسی گزرے ہوئے انسان کے لاشعور کو ایک سم کے مانند آنے والے کسی انسان کے اندر منتقل کر دیتی ہو۔ قدرت کے کھیل کو سمجھنا آسان کام نہیں، اسی لیے انسان اپنی عقل فہم کے مطابق اس کے کھیل کو کوئی بھی نام دے دیتا ہے۔ آواگون یا آوا گمن بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بے شک قدرت کے راز صرف غور و فکر کرنے والوں پر کھلتے ہیں۔ چند لمحات تک ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے، پھر میں نے ہینگ کو راکیل کے بارے میں بتایا تو وہ متاسفانہ انداز میں اس نے بھی وہی تبصرہ کیا جو اس سے پہلے سانگ پھو کر چکا تھا۔ اس جنم میں راکیل کی سانسیں پوری ہو چکی تھی۔ میں اپنے طور پر یہ فیصلہ کر
چکا تھا کہ ریسٹورنٹ میں ضرور جاؤں گا اور اس طرح جاؤں گا کہ ربی یا اس کے آدمیوں کی نظر میں نہ آؤں۔ میں وسیم کو فرنٹ پر رکھنا چاہتا تھا۔ میں وسیم کو وجدان کی حیثیت سے ٹیبل نمبر 105 کی جانب بڑھاتا اور خود کسی دوسری میز پر موجود رہتا۔ وسیم سے الگ رہتے ہوئے بھی میں اس کے ماحول کا حصہ بن کر میز نمبر 105 پر پہنچ جاتا۔ ویسے ساحل کی تصدیق کے لیے میں براہ راست بھی اس میز تک رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ مجھے ساحل تک کیسے پیش قدمی کرنا ہے اس کا فیصلہ ریسٹورنٹ میں پہنچنے کے بعد ہی کیا جا سکتا تھا۔ فوری طور پر مجھے اس ہوٹل میں پہنچنے کا بندوبست کرنا تھا۔ میں نے ہینگ سے اس سلسلے میں بات کی تو اس نے بتایا ونڈرز آف دی ورلڈ میں عام لوگ صرف ڈنر ہی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے بھی پہلے سے میز بک کروانا ہوتی ہے۔ بریک فاسٹ لنچ کی اجازت صرف مہمانوں کو اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کلب کے ممبران کو حاصل ہے۔ بہرحال وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، یہ کوئی مسئلہ نہیں، میں ابھی فون کر دیتا ہوں، تمہارے لیے میز بک ہو جائے گی۔ ویسے اس ریسٹورنٹ کے کچن میں میرا ایک دوست مائیکل لو مانا کو بھی کام کرتا ہے۔ وہ اس ریسٹورنٹ کا ایک نہایت ہی اہم شیف ہے۔ بات ختم کرتے ہی ہینگ میری فرمائش پر ونڈرز آف دی ورلڈ کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ میں فون ڈائل پر حرکت کرتی ہوئی اس کی انگلیوں کو توجہ سے دیکھتا رہا اور ریسٹورنٹ کا فون نمبر 524700 اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ دوسری جانب بات کرنے کے بعد اس نے مجھے خبر دی کہ میرے لیے نارتھ ویو کی ٹیبل نمبر 109 بک ہو گئی تھی۔ میں نے یہ میز وسیم کے نام سے بک کروائی تھی۔ وسیم کو میں وجدان کی حیثیت سے ساحل والی میز کی طرف بھیجنا چاہتا تھا۔ اس تبدیلی کے لیے ہم دونوں کو اپنے چہروں پر تھوڑا کام کرنا تھا اور یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی۔ میک اپ کا یہ کام اب میرے لیے بائیں ہاتھ کے کھیل جیسی حیثیت رکھتا تھا۔ ربی موش ایمن کے مطابق ساحل ٹھیک 9 بجے رات میز نمبر 105 پر میری منتظر ہوتی۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ مجھے وسیم کو میز نمبر 109 مل گئی تھی، جو یقیناً ساحل والی میز سے زیادہ فاصلے پر نہ ہوتی۔ میں نے اس سلسلے میں مسٹر ہینگ سے استفسار کیا تو اس نے بتایا 105 اور 109 دونوں نارتھ ویو ٹیبل ہیں اور ایک رو کے فاصلے پر واقع ہیں۔ میں نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی۔ میری دلچسپی کو دیکھتے ہوئے مسٹر ہینگ مجھے ونڈر آف دی ورلڈ کے بارے میں تفصیلاً بتانے لگا۔ اس کے مطابق مذکورہ عظیم الشان ریسٹورنٹ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے 107 میں فلور پر واقع تھا۔ 1993 میں ایک بم دھماکے کے باعث سینٹر کے بیسمنٹ کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ ریسٹورنٹ کا کچن اسی حصے میں واقع تھا، چنانچہ کچھ عرصے کے لیے ریسٹورنٹ کو بند کر دیا گیا تھا۔ 1993 میں یہ ریسٹورنٹ دوبارہ کھول دیا گیا اور اب یہ پہلے سے بھی زیادہ اچھی سروس فراہم کرنے لگا۔ ایک ٹاور کی چھت پر آبزرویشن ڈیک بھی بنا ہوا ہے۔ اس مشاہدہ گاہ سے مخصوص دوربین کی مدد سے میلوں لگ بھگ 80 کلومیٹر دور تک کا حسین نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ اگر آپ کو نارتھ ویو ٹیبل مل گئی تو اس مڈ ٹاؤن میں مین ہیٹن کے روشن چمکتے دمکتے اسکائی اسکیپرز، سینٹرل پارک، ہڈسن ریویو اور جارج واشنگٹن برج کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ ایسٹ ویو ٹیبل سے کم و بیش نصف کلومیٹر نیچے ایسٹ ریور، مین ہیٹن برج، بروکلن برج اور ویلمز برگ کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے، مگر یہ تمام تر سکتا ہے آج کل سکتا تھا میں بدل چکا ہے۔ جب بانس ہی ناپید ہو جائیں تو بانسری کیوں کر بجے گی۔ یہ ریسٹورنٹ 1997 میں جب دوبارہ کھلا تو لوگ اسے ونڈرز آف دی ورلڈ کے نام سے یاد کرنے لگے، مگر بعض اب بھی اسے ونڈرز آف دی ورلڈ ہی کہتے تھے۔ پھر 9/11 کے بعد یہ آن آف کا ٹنٹا بھی نکل گیا۔ خدا سے ڈرنا چاہیے۔ مسٹر ہینگ میرا رازدار بن گیا تھا، لہذا میں نے اسے اپنے مشن اور تازہ ترین حالات کے بارے میں مختصراً بتا دیا۔ وہ سانگ فو کا قابل اعتماد بندہ تھا، لہذا اس پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ موبائل فون کو صرف ربی یا اس کے آدمیوں سے رابطہ کے لیے استعمال کروں، ورنہ پوسٹ پیڈ لائن کا جب بل جاری ہوگا تو ربی کو پتہ چل جائے گا نیو یارک میں کس شخص سے رابطے میں ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس سیل پر اس سے اور سانگ فو سے بات کر چکا ہوں۔ اس نے کہا جو وقت گزر گیا اسے واپس نہیں لایا جا سکتا، آئندہ کے لیے محتاط رہنا۔ اس کا مشورہ انتہائی معقول تھا، لہذا میں نے اسے ذہن نشین کر لیا۔ پھر کہا مجھے کچھ رقم کی بھی ضرورت ہوگی، آج چھٹی کا دن ہے اس لیے تمام بینک بند ہیں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا بہرحال ڈیبٹ کارڈ استعمال کر کے $10,000 تک کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ میں نے مطمئن لہجے میں کہا بس اتنی ہی رقم کافی ہے، کام چل جائے گا۔ تمہاری پوری کہانی کے پیش نظر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم اب ڈسلوا کے بیس میں رہو یا وجدان کی حیثیت سے گھومو پھرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم نے جن دشمنوں کی خاطر اپنا حلیہ تبدیل کیا
تھا وہ تمہاری شخصیت سے پوری طرح واقف ہے. تم کہو تو میں تمہارے لیے نئے کریڈٹ کارڈز بھی بنوا دیتا ہوں. کارڈز کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. میں نے سرسری انداز میں کہا پہلے ذرا میں آج کے مشن سے نمٹ آؤں. مسٹر ہینگ نے مجھ سے زیادہ بحث نہیں کی. میں نے اسے اپنے اور وسیم کے حلیوں میں تبدیلی سے متعلق آگاہ کیا. اس نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں, میں وسیم کو لگ بھگ ڈسلوا اور تمہیں جو کہو گے بنا دوں گا. میں نے اسے اپنی میک اپ میں مہارت کے بارے میں بتایا تو وہ خوش ہو گیا. وجدان سانگ فو جیسے شخص نے اگر تمہاری تعریف کی ہے تو یہ کوئی عام بات نہیں ہو سکتی. تمہیں میک اپ کے سلسلے میں جو بھی سامان درکار ہو میں مہیا کر دوں گا اور رقم کا بندوبست کرنے میں ابھی جا رہا ہوں. اس کے بعد وہ مجھے اور وسیم کو اپنے گھر میں چھوڑ کر باہر نکل گیا. میں نے دراصل وہ رقم وسیم کے لیے منگوائی تھی. میں مذکورہ $10,000 کو وسیم کے اکاؤنٹ میں ڈلوانا چاہتا تھا. میں نے فیصلہ کیا تھا آئندہ چند روز میں وسیم کے ساتھ ہی رہوں گا. وینگ ہینگ سے بار بار ملنا اس کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا. وسیم میرا ہموطن اور جی دار بندہ تھا. میں نے 19 واشنگٹن اسکوائر ہاؤس میں اس کی کارکردگی کو اطمینان بخش پایا تھا. ازیں علاوہ اس کے فلیٹ میں فی الحال میرے لیے اچھی خاصی گنجائش بھی تھی. نوید کے لوٹنے میں ابھی کافی دن باقی تھے. ویسے بھی ہارلم کا علاقہ میرے لیے زیادہ محفوظ تھا. ربی یا اس کے گماشتوں کا بھول کر بھی اس طرف دھیان نہیں جا سکتا تھا. وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں شوگر ہل میں کہیں چھپا بیٹھا ہوں. ہنگ کے جانے کے بعد میں وسیم سے باتیں کرنے لگا. ہم دونوں نے ایک دوسرے کو خود سے متعارف کرایا. وسیم ایک با اعتبار لڑکا تھا. میں نے بعض نہایت ہی حساس پہلوؤں کو چھوڑ کر اپنے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا. وہ میری مبینہ صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا, یار وجدان, مجھے بھی اس جنگی فن کا بہت شوق تو تھا مگر یہ شوق ابتدائی مرحلے میں دم توڑ گیا. وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا. میں نے محسوس کیا کہ وہ خاصا افسردہ ہو گیا تھا. میں نے کہا انسان کا شوق کبھی دم نہیں توڑتا, یہ آخری سانس تک جاری رہتا ہے اور انسان کے ساتھ ہی قبر میں اترتا ہے. تمہاری اداسی کو دیکھ کر لگتا ہے تمہارے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہوئی ہے. تم ٹھیک کہتے ہو یار. وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا. میں نے سنجیدگی سے پوچھا, کوئی لڑکی وغیرہ کا چکر تھا؟ اس نے متعاملانہ انداز میں مجھے دیکھا اور بولا, ہاں وہ بھی تھا. میں نے اسی کے ادا کردہ الفاظ کو دہرایا اور بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا, اس کا مطلب ہے تم نے ایک سے زیادہ چکر چلا رکھے ہیں؟ نہیں یار, اب تو سب چکر ختم ہو گئے. وہ جلدی سے بولا, ہاں تو میں تمہیں اپنے شوق کے بارے میں بتا رہا تھا. اس شوق کے دم توڑنے میں کسی لڑکی کا ہاتھ نہیں بلکہ سب سے بڑی وجہ میرے انسٹرکٹر تھے. میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ لڑکی والے موضوع سے کنی کاٹ رہا تھا. میں نے سوچا کہ میں کسی وقت اس سلسلے میں اسے گھیروں گا. میں اس کی جانب متوجہ رہا. انسٹرکٹر, میں نے حیرت سے اسے دیکھا. انہوں نے تمہیں سکھانے سے انکار کر دیا تھا؟ انکار تو نہیں کیا مگر سکھایا بھی نہیں. تم ایک الجھی ہوئی بات کر رہے ہو وسیم. میں سوالیہ نظر سے اسے دیکھا. اس نے ایک گہری سانس لی اور بتانے لگا کہ شیراں والے باغ میں ایک بہت ہی معیاری مارشل آرٹ سینٹر تھا. اپنے علاقے کا ذکر کر رہا تھا. میں انسٹرکٹر مقصود مغل سے یہ فن سیکھ رہا تھا. مقصود صاحب عارفان مولا تھے. ہمارے درمیان استاد شاگرد کے علاوہ دوستی کا رشتہ بھی تھا. سینٹر سے باہر بھی ہم اکثر ساتھ ہی نظر آتے تھے. رات کو 2-3 بجے تک کنگ فو کی ڈاکومنٹری بھی دیکھتے. بروس لی کے ایک سٹیپ کی ہم پریکٹس کرتے. پھر مقصود صاحب اچانک سینٹر چھوڑ کر سعودیہ چلے گئے. سینٹر تو ان کے جانے کے بعد بھی چلتا رہا مگر میں پھر ایک دن بھی وہاں نہ گیا. بس دل بجھ سا گیا تھا. وہ ذرا دیر کے لیے متوقف ہوا پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا, ابو کی نوشہرہ روڈ پر بھی ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی. وہ مجھے اپنے ساتھ کام میں لگانا چاہتے تھے لیکن میرا دل کسی کام میں نہیں لگتا تھا. میں نے آوارہ گردی شروع کر دی اور دنگے فساد کو اپنا شیوا بنا لیا. میں شرطیں لگا کر اسٹریٹ فائٹ کرنے لگا. اس طرح اچھی خاصی آمدنی بھی ہو جاتی تھی. میں اگر دوسروں کو چوٹیں پہنچاتا تو مجھے بھی یہ تحفے ضرور ملتے. ابو کو میری سرگرمیوں کا علم ہوا تو انہوں نے امی کے پاس بٹھا کر مجھ سے فائنل بات کر لی. انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اس قسم کے بیٹے کو وہ برداشت نہیں کر سکتے. گھر میں رہنا ہے تو بندے کا پتر بن کر رہوں ورنہ چلتا پھرتا نظر آؤں. پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا آئی کہ میں نے کہہ دیا کہ آپ مجھے ملک سے باہر بھجوا دیں. ابو مجھ سے اور میری حرکتوں سے تنگ تو تھے ہی. غصے میں پوچھنے لگے, باہر کس ملک میں جاؤ گے؟ میں نے سعودیہ کا نام لیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. بولے, اب سعودیہ میں کچھ نہیں رکھا, زندگی بنانا ہے تو امریکہ جاؤ. میری زبان سے نکل گیا, ٹھیک ہے آپ مجھے امریکہ ہی بھجوا دیں. اور انہوں نے کسی طرح کوشش کر کے مجھے امریکہ بھجوا دیا. وہ لمحہ بھر کو رکا پھر گہری سنجیدگی سے بولا, میں نے سعودیہ جانے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ مقصود صاحب کا ساتھ حاصل ہو جائے گا لیکن بدقسمتی کے کھیل بڑے نرالے ہیں. میں امریکہ آ گیا. مجھے کیا معلوم تھا کہ مقصود مغل کی بجائے اب میری ملاقات کسی وجدان سے ہونے والی ہے. میں نے کہا, اسٹریٹ فائٹر ہونا ایک بہت بڑی کوالٹی ہے. عملی زندگی میں
کسی فن کی ضرورت پیش آتی ہے، میرے ساتھ رہو گے تو قدم قدم پر اس کے مظاہرے دیکھنے کو ملیں گے۔ میں نہیں جانتا میں تمہیں کیا سکھا پاؤں گا، لیکن یہ ضرور ہے اگر تم چاہو تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہو۔ تم نے بہت گہری بات کر دی ہے۔ اچھا کیا واقعی؟ وہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں نے وسیم کو رات والے مشن سے آگاہ کیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی۔ اس دوران میں اس کے چہرے کے تاثرات میں سنسنی سی دوڑتی رہی۔ جو شخص لڑائی بڑائی کا ماہر ہو اس قسم کے اسائنمنٹ اس کے لیے ایک کرنٹ سا دوڑا دیتے ہیں۔ اپنی بات کے اختتام پر میں نے کہا، ہمارا یہ میزبان کچھ رقم لے کر واپس آنے والا ہے۔ میری خواہش ہے وہ رقم تم اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا لو۔ تمہارے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ سے میں بھی استفادہ کرتا رہوں گا۔ وسیم ویزا، ایم ایکس اور ایکسیس کارڈ استعمال کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اس کے پاس ڈیبٹ کارڈ بھی تھا۔ میں نے اپنے استفادہ کرنے والی بات دانستہ کہی تھی تاکہ اس کے پاس انکار یا ہچکچاہٹ کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ میرا یہ حربہ کامیاب رہا اور بلا چون چرا اس نے میری بات مان لی۔ لنچ ہم نے ونگ ہینگ کے ساتھ کیا اور ہلکی پھلکی شاپنگ کے لیے میں وسیم کے ساتھ باہر نکل گیا۔ وہ چھٹی کا دن تھا، تاہم اکا دکا مال اور ڈپارٹمنٹل سٹور کھلے تھے۔ 3 بجے ہم واپس ونگ ہینگ کی رہائش گاہ واقع موٹ اسٹریٹ پہنچ گئے۔ چائنا ٹاؤن میں موٹ اسٹریٹ کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک تو بدھ عبادت گاہ اسی اسٹریٹ پر واقع ہے، دوسرے چائنیز جیسی نیو ایئر کے موقع پر یہاں سب سے زیادہ رونق دیکھنے کو ملتی ہے۔ موٹ بیارڈ اور پیل اسٹریٹس کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے۔ آگ کی شبدہ گری اور ڈریگن ڈانس اس سلسلے کی اہم کڑیاں ہیں۔ موٹ اسٹریٹ کے ہنگامے بہت ہی ولولہ انگیز اور محظوظ کن ہوتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق چائنا ٹاؤن میں لگ بھگ 30 لاکھ چینی آباد ہیں۔ اس علاقے میں داخل ہونے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے چین میں قدم رکھ دیا ہو۔ چینی کیلنڈر کے مطابق نیا سال 19 جنوری کے بعد پڑنے والے پہلے مکمل چاند سے شروع ہوتا ہے۔ چینی کیلنڈر شمسی اور قمری کو گردشوں کے نچوڑ سے تیار کیا گیا ہے۔ اس حساب سے ان لوگوں کا نیا سال عموماً جنوری یا فروری ہی کی کسی تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ ان دنوں بھی ہیپی نیو ایئر کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ اس سال یہ تہوار فروری میں منایا جانے والا تھا۔ ونڈر آف دی ورلڈ کی طرف روانگی میں ابھی دیر تھی۔ میں نے تھوڑے آرام کو ترجیح دی۔ اگر 6 بجے تک ایک مختصر مگر گہری نیند لے لی جاتی تو زیادہ مستعدی کے ساتھ میں اپنے مشن کو سر کر سکتا تھا۔ ہماری تیاری کے لیے 1 گھنٹہ کافی تھا۔ ہم ہنگ کی رہائش گاہ پر ہی 2 الگ کمروں میں گھس گئے۔ میں نے خود کو نیند کی باہوں میں اب دینے سے قبل تھوڑی سی تصوراتی آوارہ گردی کو ضروری سمجھا اور آنکھیں بند کر کے بستر پر دراز ہو گیا۔ ادھر ظاہرہ آنکھیں بند ہوئیں، ادھر باطنی آنکھ کا شٹر کھل گیا۔ میں تھرڈ آئی کے طفیل ساحل کے پاس پہنچ گیا۔ ساحل کے ماحول میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی تھی۔ میں نے لگ بھگ 12 گھنٹے پہلے اسے جس بیڈ روم میں دیکھا تھا وہ اس وقت بھی وہیں موجود تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ صبح کے 3 بجے وہ گہری نیند میں مجھے نظر آئی تھی اور اب سہ پہر 3 بجے وہ پوری طرح بیدار تھی۔ میں بڑے انہماک سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ بستر پر چت لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اس بیڈ روم کی ایک ایک شے کو میں نے ذہن میں کنندہ کر رکھا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ وہ کمرہ کس عمارت میں واقع ہے تو میں کسی گائیڈڈ میزائل کے مانند اپنا راستہ بناتے ہوئے ساحل تک پہنچ جاتا، لیکن افسوس کہ فی الحال مجھے یہ معلومات حاصل نہیں تھی۔ تقدیر اور تدبیر کی جنگ انسان کو بڑا رلاتی ہے۔ بعد تدبیر لوگوں کے ساتھ تقدیر سب سے زیادہ اٹکھیلیاں کرتی ہے اور انہیں قدم قدم پر بے بسی کے احساس سے دوچار کر کے یہ باور کراتی ہے کہ تمہاری تدبیر کو پلک جھپکتے میں ملیا میٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن تدبیر کرنے والے حوصلہ نہیں ہارتے۔ وہ اپنی تگ و دو کو جاری رکھتے ہیں اور بالآخر ایک روز اپنی کسی تدبیر سے مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ساحل مجھے بہت پیاری لگی۔ اسے پہلی مرتبہ دیکھنے کے بعد اسے ابھی تک کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا تھا کہ وہ مجھے پیاری نہ لگی ہو، لیکن وہ میری دسترس میں تھی، اب پہنچ سے دور ہو گئی تھی۔ جس شے کا حصول مشکل ہو جائے وہ زیادہ پرکشش ہو جاتی ہے۔ حالانکہ حالات کی ستم ظریفی نے ایک طویل عرصے سے ساحل کو مجھ سے جدا کر رکھا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جدا کرنے والے ہاتھ بدلتے رہے، لیکن میری تکلیف کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ درد جدائی اور کرب فراق بڑھتا گیا۔ چودھری نوازش علی 2 ٹکے کا گنڈا تھا۔ ساحل جب تک اس کی تحویل میں رہی وہ میری نظروں سے اوجل بھی رہی۔ پھر شعیب گوری ولن بن کر سامنے آیا۔ میں یہ تو جان گیا تھا گوری یہودی لابی کا اعلی کار ہے اور ان کے مفاد کے لیے پاکستان خصوصاً کراچی میں کام کر رہا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا وہ ساحل کو پکڑ کر یہودیوں اپنے خود منتخب کردہ پاپوں کے حوالے کرنا چاہتا تھا اور اب یہ براہ راست یہودی لابی سے میری ٹھان گئی تھی۔ ابھی موشے ایمن کسی معمولی شخص کا نام نہیں تھا۔ میں اس غیر معمولی شخص کے حصار کو توڑ کر اس پر ثابت کر چکا تھا کہ وہ بھی مجھے کوئی چلتا پھرتا نوجوان نہ سمجھ
سمجھے میں اس کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہوں گا۔ موشے ایمن نہایت ہی محتاط اور زیرک شخص تھا۔ وہ مجھے کیلنے کے لیے دوستی اور محبت کا منتر پڑھ رہا تھا۔ وہ بڑی شفقت اور بزرگی سے مجھے اپنے ہاتھ کے نیچے لانے کی تگ و دو میں تھا۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا، میں اس کے سائے میں آتا ہوں یا پھر سائے پان ہی کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہوں۔ مجھے ربی کے وعدے کا رتی پر اعتبار نہیں تھا، لیکن میں پھر بھی اس کی دعوت پر ریسٹورنٹ جانے والا تھا۔ اگر یہ دھوکہ ہی تھا تو پھر مجھے ربی کی طرف سے یہ آخری دھوکہ بھی کھانا ہی تھا، تاکہ زندگی میں جب کبھی ہمارا آمنا سامنا ہو تو میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھور سکوں اور نگاہوں کی زبان میں اس سے کہہ سکوں میرا نام وجدان ہے، میں جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچا کر آتا ہوں اور اس طرح پہنچا کر آتا ہوں کہ وہ خود اپنی نظر میں گر جاتا ہے۔ میں نے محسوس کیا میں ربی کے بارے میں سوچتے ہوئے خاصا تلخ ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے خیال کو ذہن سے جھٹکا اور اپنی ساحل کو دیکھنے لگا۔ میں کافی دیر تک اسی انتظار میں رہا کہ وہ بستر سے اٹھ کر چلے اور چل کر کمرے سے باہر نکلے، یا پھر اس کو دیکھنے کے لیے کوئی کمرے کے اندر داخل ہوتا کہ میری ہرگری کی راہ کھلے، لیکن میری خواہش پوری نہ ہوئی۔ میں اس سوچ کے ساتھ ساحل کے ماحول سے نکل آیا کہ رات 9 بجے ونڈوز آف دی ورلڈز میں اس سے ملاقات ہونے والی ہے۔ ویسے ایک بات کا مجھے اطمینان تھا اور وہ یہ کہ ساحل کی صحت اور طبیعت مجھے پہلے سے کافی بہتر محسوس ہو رہی تھی، گویا ربی اس کا خاص خیال رکھ رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک چپ چاپ لیٹا رہا، پھر ربی کے چٹکی لینے کے لیے تیسری آنکھ کو زحمت دی۔ گزشتہ سے پیوستہ اس بار بھی مجھے ناکامی کا سامنا ہوا۔ دوسری کوشش کے طور پر میں نے برنارڈ لیو کی جانب چھلانگ لگائی، اس مرتبہ بھی میں اپنا ہدف حاصل نہ کر سکا۔ تیسری ٹرائی میں نے اس آفت زادے پر ماری جو ربی کے کسی چمتکار کے طفیل کراچی سے نیو یارک پہنچا تھا، اور میں نے برنارڈ لیو کے توسط سے اسے ایسٹ باسٹھ اسٹریٹ والے چائنا گاگ میں دیکھا تھا۔ وہ براہ راست میری رسائی میں نہیں تھا۔ ازاں بعد ربی نے لیو کو بھی کسی ایسے عمل سے گزارا کہ وہ بھی میری پہنچ میں نہ رہا۔ اس دفعہ بھی میں نقلی وجدان کا سراغ نہ پا سکا۔ برنارڈ لیو اور نقلی وجدان ربی کے زیر اثر تھے، پتہ نہیں وہ انہیں اس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں سہ مکھی میں ناکامیاب ہو کر واپس لوٹ آیا۔ میں نے گزشتہ روز 8 بجے چائنا گاگ میں لیو کے توسط سے ربی کو دیکھا تھا۔ پھر 14 گھنٹے بعد آج صبح 2 بجے سیل پر میری اس سے بات ہوئی اور اس نے بتایا کہ وہ اسرائیل میں ہے۔ میں نہیں جانتا تھا امریکہ سے 14 گھنٹے میں اسرائیل پہنچا جا سکتا تھا یا نہیں۔ ربی کی مکاری مجھ پر کھل چکی تھی اور وہ میری نگاہ میں ایک ناقابل اعتبار شخص ٹھہر چکا تھا، لہذا میں اس کے اسرائیل میں ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اور اب ان تینوں کو دیکھ کے کم و بیش 19 گھنٹے بیت گئے تھے۔ مجھے ایک شرارت سوچی اور میں نے سیل سے لیو کو کال کی۔ لیو کا سیل نمبر میرے موبائل میں موجود تھا۔ وہ میرے تصور میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اس واسطے سے میں اس سے بات تو کر سکتا تھا۔ میری یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ برنارڈ لیو کا سیل آف تھا، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ مذکورہ سیل اب اس کے استعمال میں تھا بھی یا نہیں۔ ربی کی پراسرار سرگرمیوں سے تو یہی جواب سامنے آتا تھا، نہیں۔ میں نے اپنے دماغ کو ہدایت دی کہ میں شام 6 بجے تک نہایت ہی پرسکون میٹھی اور گہری نیند سوؤں گا، لیکن اس دوران میں اگر اس اقامت گاہ پر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آنے کے آثار ابھرے تو وقت مقررہ سے پہلے ہی میری آنکھ کھل جائے گی۔ اس ہدایت کی تکمیل کے چند سیکنڈ بعد میں نیند کی گداز باہوں کے ریشمی شکنجے میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس شکنجے سے اسیری اور رہائی کا امتزاج جھلکتا تھا۔ ٹھیک 8 بجے ہم چائنا ٹاؤن سے نکل آئے۔ ہم وسیم کے ساتھ یلو میڈیلین کی عقبی نشست پر براجمان تھے۔ میرے اور وسیم کے قد کاٹ میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ وسیم کے چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ کر کے اسے ڈسلوا کے بیس میں یا پھر کسی اور ہی رنگ میں، اور یہ آزادی میرے حق میں جاتی تھی۔ میں نے وسیم کو ڈسلوا سے قریب تر کرنے کی کوشش کی تھی۔ ربی نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی تھی کہ مجھے وجدان کے روپ میں وہاں پہنچنا ہے یا ڈسلوا کے طور پر ٹیبل نمبر 105 پر پہنچنا چاہتا تھا، اور خود ٹیبل نمبر 109 پر رہ کر ادھر کا جائزہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے اپنے حلیے میں کچھ اس نوعیت کی تبدیلی کی تھی کہ میں وجدان رہا تھا اور نہ ہی ڈسلوا۔ بہرحال میرا نام وسیم تھا۔ ربی اگر مجھے چھاپنا چاہتا تو اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ٹیبل نمبر 105 والے بندے پر ہاتھ ڈال دیتا۔ پروگرام کے مطابق وجدان کو یعنی مجھے اس میز تک پہنچنا تھا۔ سفر کے دوران میں ہمارے درمیان بات چیت جاری رہی۔ ڈرائیور ہماری گفتگو کا ایک لفظ نہیں سن سکتا تھا کیونکہ دونوں پارٹیوں کے بیچ شیشے کی دیوار حائل تھی۔ ٹیکسی ڈپارٹمنٹ کا یہ
इंतजाम काबिल तारीफ था। हम कैथियम स्क्वायर पर पहुंचे, फिर पार्क रो पर सफर करते हुए पीस यूनिवर्सिटी के करीब से गुजरे और सेंट पॉल चैपल से येलो कैप बेल्टन स्ट्रीट में दाखिल हो गई। मज़कूरा स्ट्रीट आगे जाकर चर्च स्ट्रीट से मिल गई। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दर हकीकत 4 स्ट्रीट्स के अंदर बंद था। ट्विन टावर्स ने अच्छी खासी जगह घेर रखी थी। लोकेशन के एतबार से नॉर्थ टावर बिल्डिंग और साउथ टावर बिल्डिंग चर्च स्ट्रीट पर, लिबर्टी स्ट्रीट और वीजे स्ट्रीट के दरमियान एस्तादा थी। वेस्ट स्ट्रीट अकब में थी। शीशे और फलाद से बनी इस 110 मंजिला सेंटर में 50,000 से ज्यादा अफराद काम करते थे। चर्च स्ट्रीट के आगाज पर हमने येलो कैब को छोड़ दिया और एक शानदार कॉफी हाउस में आ बैठे। इस वक्त रात के 8:25 हुए थे। मैं चंद मिनट यहाँ रुक कर आइंदा के लिए लाहे अमल तरतीब देना चाहता था। कॉफी हाउस के अंदर सुकून ही सुकून था। सोच विचार के लिए ये खासा साजगार माहौल था। हमने कॉफी का ऑर्डर दिया और वसीम को चंद लम्हात तक खामोश रहने का इशारा करके मैंने आंखें बंद कर ली। 9 बजने में सिर्फ 35 मिनट बाकी थे। मैं कोई कदम उठाने से कबल साहिल की ताज़ा तरीन पोजीशन के बारे में जानना चाहता था। मैं आज वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में इस हस्ती के साथ डिनर करने वाला था। इसकी खबरगिरी बहुत जरूरी थी। मैंने इसी हस्ती के इन मिनट खालो खाद को तीसरी आंख के सामने उबारा। दूसरे लम्हे अपने साहिल से जा लगा और ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि साहिल हनूज इसी बेडरूम में बिस्तर पर खामोश लेटी थी। बेडरूम में इसके सिवा और कोई मौजूद नहीं था और साहिल इस वक्त जाग रही थी। रबी की मुशफ़क़ाना दावत का राज फाश हो गया। इस बात में किसी शको शुबे की गुंजाइश बाकी न रही कि वो साहिल का चारा लगाकर मुझे शिकार करना चाहता था। अगर साहिल को मेरे साथ डिनर करना था तो इस वक्त वो बेडरूम में लेटी क्या कर रही थी? इसे तो रेस्टोरेंट में होना चाहिए था या फिर रास्ते में। इस रुख पर सोचते हुए एक फौरी ख्याल मेरे जहन से गुजरा। ये भी तो हो सकता था कि साहिल वाला वो बेडरूम वंडर्स ऑफ दी वर्ल्ड से चंद कदमों के फासले पर हो। मैंने साहिल को बेडरूम में छोड़ा और कॉफी हाउस में हाजिर हो गया। इस वापसी का सबब सेल की मखसूस टोन थी। मोबाइल पर किसी की कॉल आ रही थी। इस दौरान में काफी सर्व कर दी गई थी। मैंने सेल को जेब से निकाला तो स्क्रीन पर RL के अल्फाज दिखाई दिए। वो रबी की कॉल थी जो अपने अकीदतमंदों के लिए रिस्पेक्टेड लॉर्ड की हैसियत रखता था। मैंने कॉल रिसीव करते हुए एहतराम भरे लहजे में कहा। एहतराम का इजहार भी जरूरी था। हेलो, गुड इवनिंग मेरे बच्चे। इसने मुनाफकाना मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा। तुम इस वक्त कहाँ हो? अब तो 8:30 बजने वाले हैं। मैंने इसकी मक्कारी को फौरन गिरफ्त में ले लिया। मोहतरम रबी, आप तो इस वक्त इसराइल में हैं। क्या वहाँ भी 8:30 ही बजने वाले हैं? वो गड़बड़ा गया। मैंने इसके लहजे में वाज़ेह तौर पर लर्जिश महसूस की जो इस बात की निशानदेही करती थी कि इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। संभलने की कोशिश करते हुए इसने कहा, वजदान, मैं न्यूयॉर्क के वक्त की बात कर रहा हूँ। ठीक 9 बजे तुम्हें रेस्टोरेंट में पहुँचना है ना? एक लम्हे को मुतवक्किफ हुआ, फिर सफाई पेश करते हुए बोला, मैं तो इस वक्त इसराइल ही में हूँ लेकिन मुझे वहाँ पर रहती है। तुम समझ रहे हो ना, मैं न्यूयॉर्क का जिक्र कर रहा हूँ। वो अपने झूठ को निभाने के लिए ये सारी लेपापोती कर रहा था। मैं बखूबी समझ रहा था वो इस वक्त अमेरिका ही में था और मुमकिन था कि हमारे करीब भी हो। मैंने झूठे को इसके घर की राह दिखाते हुए मुनाफकत अमेज लहजे में कहा, मोहतरम रबी, मैं आपके इख्तियारात को मानता हूँ। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर जमाने भर का अहवाल जान सकते हैं। वो तो वैसे ही मैंने एक बात कह दी थी। आपने बताया है कि आप इसराइल में हैं तो फिर यही बात दुरुस्त है। वो मीठे लहजे में बोला, कोई बात नहीं, इंसान का जहन ख्यालात की फैक्ट्री है। इसमें तरह तरह के ख्यालात पैदा होते रहते हैं। इसमें सोचने वाले का कोई कसूर नहीं होता, सिर्फ बोलते वक्त मोहतात रहना चाहिए। बहरहाल वो लम्हे भर को रुका, फिर गहरी संजीदगी से पूछने लगा, इस वक्त कहाँ हो? मुझे अपनी दुरुस्त लोकेशन से आगाह करो। मैंने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कहा, मैं अपने ठिकाने से निकल चुका हूँ और इस वक्त एक टैक्सी में हूँ। फिर मैंने इसे चक्कर देने के लिए कहा, हमारी कैब इस वक्त सेंट्रल पार्क के नजदीक से गुजर रही है। ओह, इसकी तासुब भरी आवाज मेरी समाज से टकराई, तुम तो अभी काफी दूर हो। मैं ठीक 9 बजे विंडोज ऑफ दी वर्ल्ड में टेबल नंबर 105 पर मौजूद होगा। मैंने अपने लहजे को हत्तर मकदूर यकीनी बनाते हुए कहा, आप इस सिलसिले में ज्यादा फिक्रमंद न हो। मैं साहिल को एक लम्हे भी इंतजार की कोफत में नहीं गुजरने दूंगा। वो तो गुजर रही है, रबी ने शातराना अंदाज में कहा। मैंने तशवीश भरे लहजे में पूछा, क्या साहिल रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी है? वो पिछले 10 मिनट से मेज पर मौजूद है। मैं इस झूठों के सरदार के बयान पर दिल ही दिल में मुस्कुरा कर रह गया। मैं अपनी मुस्कुराहट को रबी तक नहीं पहुंचाना चाहता था, लिहाजा लहजे में किसी शोखी को जगह न दी और ये पूछे बगैर कि वो कबल अज वक्त रेस्टोरेंट क्यों पहुंच गई। मैंने किसी
انتہائی فرما بردار بچے کی مانند جلدی سے کہا، مجھے سخت افسوس ہے، میری آواز سے ندامت جھلکتی تھی، میں ابھی پہنچ رہا ہوں، اوکے گڈ بائے۔ میں کال کو قطع کرنے ہی والا تھا کہ ربی کی اضطراری آواز ابھری، یہ تو بتا دو کس حلیے میں ریسٹورنٹ آ رہے ہو؟ ڈسلوا کے روپ میں نے بے ساختہ کہا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔